يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تکلیف پر رضا کی عقلی وجوہات۔ اے طالبین حق اور مبلغین اسلام، سنو اور غور کرو کہ تکلیف پر راضی ہونا اور خواہش نفس و طبیعت کے خلاف پر راضی ہونا 3 وجہ سے ممکن ہے۔ دنیا کی مخلوق ہی میں دیکھ لو کہ فرط محبت اور جوش شوق میں انسان کو اکثر تکلیف اور درد محسوس نہیں ہوا کرتا، چنانچہ معشوق مارتا ہے مگر اسے تکلیف نہیں ہوتی، اور محبت کا درجہ تو بلند ہے۔ انسان کی حالت غلبہ شہوت اور غصہ کے جوش میں بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ بدن پر زخم آ جاتا ہے اور سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، مگر اس وقت کچھ تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح تم نے اپنی حالت پر کبھی نظر ڈالی ہوگی کہ جس وقت کسی مرغوب چیز کی ہوس اور شوق میں محو مستغرق چلے جا رہے ہو اور کانٹا چبھ جائے تو اس کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، جب غصہ رفع شوق ختم ہو جاتا ہے، مثلا مرغوب شے مل جاتی یا اس کے حصول میں ناامیدی ہو جاتی، تو اس وقت چوٹ اور کانٹا چبھنے کی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ بس جب ذرا سی محبت میں یہ حالت ہوتی ہے کہ تکلیف محسوس نہیں ہونے پاتی، تو زیادہ محبت تو کسی بڑی تکلیف کا بھی حس نہ ہوگا۔ اور جب یہ حالت دنیا میں موجود ہے کہ خون اور گوشت سے بنے ہوئے انسان کے عشق میں یہ حالت ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر منون نجاست بھری ہوئی ہے اور صورت کی ناپائیدار معمولی خوبی نے اتنا اثر پیدا کر دیا ہے کہ آنکھوں کی بینائی بھی اس قدر غلطی کرنے لگی اور عیوب محاسن بن کر خوبیاں دکھائی دینے لگی، تب رب جمیل کے جمالی ازلی کا عاشق اگر ناگوار کو گوارا اور ناپسند کو پسند کرنے لگے تو کیا بعید ہے۔ حالانکہ قلب کے بصیرت آنکھوں کی بصیرت سے ہر طرح مقدم اور اولا ہے۔ اسی بنا پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری مقطعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ محب کو بھی بلا کے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی تلوار سے مارا جائے تب بھی تکلیف نہ ہو۔ ایک عارف کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب مجھے اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے، یہاں تک کہ اگر دوزخ کو محبوب بنائے تو میں دوزخ میں بھی جانا محبوب سمجھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے آگ میں جلنے کی بھی تکلیف محسوس نہ ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے لیے کوئی خوشی باقی نہیں رہی، ہاں اگر ہے تو بس اللہ رب العزت کی قضا و قدر پر راضی ہونا رہ گئے، جو مجھے ہر وقت حاصل ہے۔ ایک صوفی کا حال لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا چھوٹا بچہ 3 دن گم رہا۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ دعا مانگتے تو اللہ رب العزت بچے کو لوٹا دیتا اور گمشدگی کی یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بچے کے گم ہونے سے زیادہ تکلیف میرے لیے یہ بھی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ پر اس کے حکم پر اعتراض کرتا۔ دوسری وجہ قضا پہ راضی ہونے کی یہ ہے کہ تکلیف کی صورتوں میں تکلیف تو محسوس ہو، مگر چونکہ عقل نے اس کو بہتر انجام یعنی ملنے والے اجر و ثواب پر مطلع کر دیا ہے، اس لیے طبیعت اس تکلیف کو بلا
بلا کلفت گوارا کرتی ہے، اس کا مثال ایسے ہے جیسے طبیب کسی مریض کو پینے کے لیے تلخ دوا بتائے یا فسد کھلوانے کی ہدایات کرے، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس تلخ دوا کا پینا اور فسد کھلوانا تکلیف کے باتیں ہیں، مگر چونکہ اس کے ہاتھ ہی اس کے عمدہ نتیجے یعنی صحت و تندرستی سے مریض کو آگاہی حاصل ہے، لہٰذا وہ ان تکلیف دہ باتوں کے بتانے والے طبیب سے راضی اور خوش بلکہ ان کا احسان مند ممنون رہتا ہے۔ تیسری وجہ قضا پر راضی ہونے کی یہ ہے، اللہ عز و جل کے معاملات میں عجیب عجیب رموز و اسرار مخفی ہے، اور یہ ہر واقعہ عجیب حادثیہ جدیدہ میں ایک کیا بیسوں لطائف پوشیدہ ہیں، جن پر راضی ہونا صاحبان بصیرت ہے، صاحبان بصیرت ہی کا منصب ہے۔ بس ان مصلحتوں اور لطیفوں پر نظر کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس عالم فانی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس کو جاہل و احمق شخص تشویش و اضطراب سمجھتے ہوئے ہیں اور تعجب کرتا ہے، اس کو صاحبان بصیرت سمجھ جاتی ہے کہ یہ تعجب ایسا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان واقعات کا تعجب ہوا تھا، جس کا مفصل قصہ سورہ کہف میں مذکور ہے کہ دونوں ایک کشتی میں بیٹھے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اعتراض کرنے لگے، یہ زیادتی کیوں؟ پھر آگے چلے اور ایک بستی میں پہنچے کہ وہاں کے رہنے والوں نے ان کے کھانے تک کی خبر نہ لی۔ صبح ہونے پر دونوں اس قصبہ میں نکلے اور دیوار پر نظر پڑی جو جھکی ہوئی تھی، حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تعجب ہوا کہ ایسے بے مروت قوم کے ساتھ جس نے مسافروں کے خورد نوش کی بھی خبر نہ لی، مفت احسان کرنا چاہیے تھا۔ غرض جب 3 مرتبہ اعتراض ہو چکا، تب حسب قرارداد حضرت خضر علیہ السلام سے مفارقت ہو گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان واقعات میں تعجب کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ ان اسرار و رموز سے واقف نہ تھے جو ان واقعات میں مخفی تھے۔ چنانچہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے مطلع کر دیا، کشتی غریب ملاحون کی تھی اور بادشاہ وقت ظالمہ اور ظالم تھا، صحیح و سالم کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ان کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ مسکینوں کی صورت معاش ضبط نہ ہو جائے، اور وہ بالغ بچہ جس کو میں نے قتل کیا فطرتاً بدین پیدا ہوا تھا اور غالب اندیشہ تھا کہ بالغ ہو کر اپنے مسلمان ماں باپ کو گمراہ کرے گا، وہ شفقت مادری و پدری کے وجہ سے اس کے خلاف نہ کر سکیں گے، لہٰذا اس کا کام تمام کر دیا تاکہ اس کے بدلے صابر ماں باپ کو دوسری اولاد ملے جو صالح و سعید ہو اور ذریعہ آخرت بنے۔ اور دیوار تو یتیم بچوں کی تھی جن کا نیک بخت باپ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا کر چھوڑ گیا اور اس کو اللہ عز و جل کے حوالے کر کے مرا تھا، لہٰذا اسے میں نے سیدھا کر دیا تاکہ بالغ ہو کر اپنا مال قبضہ میں لائے اور دیوار گر جانے سے خزانہ ظاہر ہو کر حق دیواروں کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ نہ لگے۔ بس اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعجب رفع ہو گیا